السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، صفا ٹی وی نیوز چینل کے اسلامکس پروگرام میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ میں حافظ شیخ ارباز حسین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز سامعین، آپ تمام کے سامنے اس وقت کے جو حالات ہے، جس میں ہمارے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، اس تعلق سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پہلے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہم کو کسی اور مذہب میں پیدا فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان والا بنایا اور اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ آج کے اس دور میں ہمارے دل اور دماغ میں جو چیزیں موجود ہیں وہ دنیاوی کام کاج کو لے کر، دنیاوی تعلیم کو لے کر جو ہے سو موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو ہے سو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اتنے وقت میں جو ہے سو ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور ذخیرِ آخرت جمع کر لیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم تمام لوگ اپنی دنیا کو بنانے میں مصروف ہیں، یعنی آخرت ہمارے دل اور دماغ میں موجود نہیں ہے۔ صرف دنیا کی جو ہے سو حرص اور لالچ ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو جو تعلیم ہم دے رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ہم دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں۔ بعض لوگ ہیں کچھ جو ہے سو دین کی تعلیم بھی انہیں دے رہے ہیں، لیکن صرف ایک ضرورت کے لحاظ سے دے رہے ہیں۔ اتنی تعلیم ہم اپنے اولاد کو دیں، ہم اپنے بچوں کو دیں، تاکہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد، یعنی ہمارے اس دنیا سے وفات ہونے کے بعد، ہماری اولاد جو ہے سو ہمارے لیے ایصال ثواب کرے۔ دیکھنے میں اکثر یہ آتا ہے کہ کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا ہے تو بعض مساجد سے یا مدارس سے علماء کو یا طلباء کو ہم جو ہے سو مدارس سے، مساجد سے علماء کو اور طلباء کو گھر پہ بلاتے ہیں اور ایصال ثواب کراتے ہیں۔ یعنی ہمارے گھر میں یا ہمارے خاندان میں کچھ افراد ایسے موجود نہیں ہوتے جو قرآن کو جو ہے سو پڑھ کر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اور دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے جب نماز جنازہ کا وقت آتا ہے تو گھر کا کوئی فرد جو ہے سو آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم دین کی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو اتنی تعلیم ضرور دیں کہ وہ ہمارے جانے کے بعد خود پڑھ کر ایصال ثواب کرے اور جو ہے سو خود جو ہے سو آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائے۔ رشتہ داروں میں، خاندان میں جس کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو ان کی نماز جنازہ پڑھانے کا پہلا حق ان کے گھر والوں کو ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اتنا قابل بنائیں کہ وہ نماز جنازہ ہماری پڑھا سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم پوری دین کی تعلیم میں ہی جو ہے سو ہم اپنی اولاد کو مصروف رکھیں،
بلکہ ہم وقت اور حالات کے حساب سے ہم دنیاوی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرائیں، ڈاکٹر، کلیکٹر، انجینئرس، IAS آفیسرس جو ہے سو ہم بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کو پڑھنے والے بھی بنائیں، قرآن کو پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنے والے بھی بنائیں۔ قرآن پڑھنے سے صرف ہمیں ثواب جو ہے سو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کو سمجھنے والے بھی بنیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دیں گے اور انہیں بڑی بڑی جو ہے سو ڈگریاں انہیں حاصل کرائیں گے، تب آخرت کا وقت جب آئے گا تب وہ اپنی جو ہے سو قبر میں پہنچیں گے تو ان کی یہ دنیاوی ڈگریاں جو ہے سو کوئی کام نہیں آنے والی، ساتھ ہمارے اعمال ہی جائیں گے، اور وہاں پہ جو ہے سو قرآن جو ہے سو ہماری سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہمارے لیے جو ہے سو ہدایت کا راستہ بنایا ہے۔ قرآن پاک کو ہم جتنا پڑھیں گے، جتنا سمجھیں گے، اتنی جو ہے سو ہماری آخرت اور ہماری قبر جو ہے سو مضبوط ہوگی، یعنی قبر میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ہم دنیاوی تعلیم اتنی دیتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو جو ہے سو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ قبر میں جانے کے بعد ہم سے کیا سوال کیے جائیں گے۔ قبر میں انسان کے جانے کے بعد اس سے اپنے رب کے بارے میں سوال ہوگا، اپنے دین کے بارے میں سوال ہوگا، اور اپنے اسلام کے بارے میں جو ہے سو نبی کے بارے میں جو ہے سو سوال ہوگا۔ اس کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دلائیں، یعنی قرآن کی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے، اور قبر کی بھی جو زبان ہوگی وہ بھی عربی زبان ہوگی۔ دنیا میں کتنی جو ہے سو زبانیں ہیں، یہ سب زبانیں جو ہے سو ختم ہو جائے گی قبر میں جانے کے بعد۔ قبر میں اور میدان محشر میں صرف اور صرف عربی زبان شروع ہو جائے گی وہاں پہ۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیں اور دنیا کی تعلیم بھی دیں، تاکہ وہ دنیا میں بھی جو ہے سو فائدہ اٹھا سکیں اور آخرت میں بھی جو ہے سو فائدہ اٹھا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یعنی روز محشر کے دن ہماری اولاد جو ہے سو ہمارا گریبان نہ پکڑے۔ کل میدان محشر میں ہماری اولاد جو ہے سو ہمارا گریبان پکڑے گی اور کہے گی کہ ہمیں دین کی تعلیم کیوں نہیں دی، یعنی ہمیں دین کے بارے میں ہمیں معلوم کیوں نہیں کرایا۔ یہ ہم والدین کی جو ہے سو ذمہ داری ہے۔ تمام جتنے بھی والدین ہیں اپنے بچوں کو جو ہے سو دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرائیں، انہیں نمازوں کا اہتمام کرائیں۔ اب مخصوص طور پر جو ہے سو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، انہیں جو ہے سو نمازوں کی ترغیب دے، روزوں کی جو ہے سو ترغیب دے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم کریں، اور جب 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر جو ہے سو اسے تنبیہ کرنے کا حکم ہے، یعنی اسے تنبیہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے نماز نہ پڑھنے کی حالت میں۔ نماز ہر حالت میں جو ہے سو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کو جو ہے سو ہم ترک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ جن لوگوں پر روزے فرض ہیں ان کے لیے رہنا جو ہے سو انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ بلا کسی عذر کے ہم روزوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی اگر شرعی عذر ہے تو ہی روزہ جو ہے سو چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن پھر اس کے بعد میں ہمیں قضا کرنی پڑے گی۔ اگر ہم رمضان میں ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیں گے، اس کے بعد اگر ہم سال بھر بھی وہ روزہ رہیں گے تو اس کے برابر جو ہے سو ہم کو ثواب نہیں ملے گا، اس کے برابر ہم ثواب نہیں کما سکتے۔ آج کل دیکھیے کہ بستی بستی میں، گلی گلی میں جو ہے سو مدارس ہے، مکاتب ہے، مساجد ہے قائم کیے گئے ہیں۔ وہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت مختصر سے بچے جو ہے سو تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، بعض جگہوں پر زیادہ آتے ہیں، بعض جگہوں پر بہت کم بچے آتے ہیں، اور محلے میں دیکھے جائزہ لیا جائے تو وہاں پر ہزاروں بچے جو ہے سو موجود ہوتے ہیں۔ اسکولز میں سووں کی تعداد میں جو ہے سو بچے جاتے ہیں، اور وہاں پہ 8-8 گھنٹے 6-6 گھنٹے جو ہے سو اسکول میں دیتے ہیں، اور عربی تعلیم کے لیے مدارس میں، مساجد میں، مکاتب میں صرف 1 گھنٹے کے لیے بھی جو ہے سو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اسکول سے آنے کے بعد ہم جو ہے سو بچوں کو اپنے ٹیوشنز کو بھیج دیتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے، لیکن 1 گھنٹے کے لیے یا پون گھنٹے کے لیے ہم اپنے بچوں کو مکاتب کو یا مدارس کو نہیں بھیجتے۔ یاد رکھیے یہ بچے جو ہے سو ہمارے پاس امانت ہیں، ہمیں جو ہے سو ان کی حفاظت کرنی ہے اور ان کی صحیح جو ہے سو رہنمائی کرنی ہے۔ اگر ہم ان کی صحیح رہنمائی نہیں کریں گے تو یہ بچے کل میدان محشر میں ہمارا گریبان پکڑیں گے اور اس کے بارے میں ہم سے جو ہے سو سوال کریں گے۔ تو میری یہی تمام سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو
دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دے، اتنی تعلیم دے کہ وہ جو ہے سو اپنا راستہ خود اختیار کریں اور حلال اور حرام کی پہچان ہو۔ اتنی تعلیم دین کی دینا ضروری ہے تاکہ حلال اور حرام کی پہچان ہو سکے۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، بس جو آ رہا ہے ہم اسے لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ صرف ہم جو ہے سو اپنی دنیا بنانے میں مصروف ہے، مگن ہے، ہم جو ہے سو آخرت کو، اپنی قبر کو جو ہے سو بھول گئے۔ یاد رکھیے کہ ہماری جو ہے سو آخرت کی منزلوں میں سے سب میں پہلی منزل قبر ہے۔ اگر ہم قبر کو اگر ہمیں آسان بنانا ہے تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تیاری کرنا ہے، موت سے پہلے جو ہے سو ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہم جو ہے سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں تعلیم ہم کو دی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے سو ہمیں عمل پیرا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں جن جن احکامات کے بارے میں ہم کو بتائے ہیں اس پر بھی جو ہے سو ہمیں عمل کرنا ہے، تاکہ جو ہے سو ہماری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی جو ہے سو آسان ہو۔ بعض لوگ ایسے ہیں، یعنی بعض والدین ہو یا کوئی عام خاص لوگ ہوں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہیں پہلا کلمہ یا سورہ فاتحہ تک جو ہے سو صحیح پڑھنے نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وہ دین کی تعلیم کے اوپر محنت نہیں کرے، دین کی تعلیم کے اوپر محنت نہیں کرے۔ پہلا کلمہ کیا ہے انہیں معلوم نہیں، یعنی دنیاوی مشغولیت میں اتنے ہم مصروف ہیں کہ سورہ فاتحہ اور پہلا کلمہ بھی جو ہے سو ہم سے صحیح ادا نہیں ہو سکتا۔ سورہ فاتحہ اگر ہم کسی لوگ سے اگر سنیں گے تو اس میں جو ہے سو کئی ساری غلطیاں ہوگی۔ جب ہم قرآن کی تعلیم اگر ہم بچوں کو دیں گے، انہیں مع تجوید کے ساتھ جو ہے سو انہیں تعلیم دیں، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین ہے، تو اسی طرح جو ہے سو ہمیں الحمدللہ رب العالمین جس طرح سے جو ہے سو لکھا گیا ہے، جس طرح تجوید سے پڑھنا ہے اسی طرح سے ہم کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بجائے اگر ہم الحمدللہ رب العالمین کو الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو اصل جو اس کے معنی ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ جو ہے سو اس کے اصل معنی اور مقصد جو ہے سو اس کا بدل جائے گا۔ جیسا کہ کسی کا نام اگر ہے تو اس کو اگر ہم صحیح نام کے ساتھ اگر پکاریں گے تو کتنا جو ہے سو خوبصورت لگے گا، اور آگے سننے والے کو بھی جو ہے سو خوشی محسوس ہوگی۔ اگر ہم اس کو اس کے نام کے ساتھ جو ہے سو اگر غلط مطلب سے اگر ہم پکاریں گے، یعنی غلط نام اگر لیں گے، تو اسے جو ہے سو سننے والے کو بھی تکلیف ہوگی اور اس کا جو ہے سو مطلب بھی جو ہے سو بگڑ جائے گا۔ تو میرے کہنے اور بولنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام کو یہی فکر کرنی چاہیے، ہم اپنے اولاد کو جو ہے سو صحیح طریقے سے جو ہے سو سنواریں اور ان کی تربیت کریں، اور انہیں جو ہے سو بڑوں کا چھوٹوں کا جو ہے سو ادب سکھائے۔ یاد رکھیے کہ بچے کی جو ہے سو پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، پہلا مدرسہ بچے کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ مدارس اور مکاتب جو ہے سو انہیں تعلیم دیتے ہیں، لیکن تربیت اصل اس کی ماں کی گود سے ملتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے سو اس کی فکر کریں اور جو ہے سو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر میں جو ہے سو دیندار ماحول بنانے کی کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں اور عبادت کا اہتمام کریں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہماری تمام جو ہے سو پریشانیاں دور ہوگی۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ پریشان ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم جو ہے سو دین سے دور ہو چکے ہیں، دین سے ہم دور ہو چکے ہیں، اللہ کو ہم یاد نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے، دین سے ہم قریب جتنا ہوں گے اتنا جو ہے سو ہماری پریشانیاں دور ہوگی، ہمارے دل اور دماغ کو جو ہے سو سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بھی فرما رہے ہیں کہ سنو، اپنے دلوں کو اطمینان اور نصیب اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ملک کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر اور سازگار بنائیں۔ خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ بچوں کی، بڑوں کی، ان کے گھروں کی، ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ عمرہ کا فریضہ ادا کریں۔ انتہائی مناسب عمرہ پیکیجز، ہر مہینہ 4 گروپس روانہ ہوں گے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب مسلمان کا حج عمرہ ادا ہو۔ پیسے والے تو جاتے ہی ہیں، غریب مسلمان بہت ہیں جو زیادہ رقم ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ 15 دن کا عمرہ پیکیج صرف 78,000 میں، جس میں آپ کے لیے 350 میٹرز کی رینج میں مکہ اور 150 میٹرز کی رینج میں مدینے میں آرام دہ قیام، 3 وقت حیدرآبادی
ذائقے دار کھانے, AC بسز کے ذریعے تمام خصوصی زیارتیں, ڈائریکٹ فلائٹ. حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے حاجیوں کے لیے احرام, زمزم, شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ کا فری گفٹ. اس کے علاوہ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ایئر ٹکٹنگ اور سعودی دبئی کے وزٹ ویزا کی سروسز بھی موجود ہیں. عمرہ جیسے مقدس سفر کا ارادہ کریں اور آج ہی تشریف لائیں. حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز, اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ, ورم گڈا, حیدرآباد. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیولوجی, گینیکولوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI, CT اسکین, 2D ڈیجیٹل ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر, ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطا پور, حیدرآباد.